گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں خوش آمدید. جی بہت شکریہ نوازش. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس رپورٹ کے مختصراً قانونی پہلو کیا ہیں؟ خوب بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی جو دلیل دی جاتی ہے اس کے حق میں کہ یہ سلامتی کونسل کی اور یونائٹڈ نیشن کی بنائی ہوئی ایک ہیومن رائٹس کی کونسل ہے. یعنی ایک عالمی ادارہ ہے اور عالمی ادارے کے ذریعے سے یہ بنائی گئی ہے اور اس عالمی ادارے نے اپنے غیر جانبدارانہ سورسز کے ساتھ اس کی جو ہے وہ تحقیق کی ہے. اس تحقیق کے نتیجے میں اناؤنس کیا ہے اس کی جو فائنڈنگز تھیں, فیکٹس فائنڈنگ جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھیں, انہوں نے اپنی اس کونسل میں پیش کر دیا. اب ہوتا یہ ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ اس طرح کی کونسل یا اس طرح کے قوانین یا اس طرح کے رولز کو ہمیشہ اپنے لیے استعمال کیا ہے. پہلی دفعہ خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. یعنی اب ایسے لگتا ہے کہ پہلی دفعہ کسی بڑے ادارے نے ایک باقاعدہ قانونی لحاظ سے اس کو کنڈیم کیا ہے کہ یہ خطرہ ہی نہیں تھے. یعنی اس کے 3-4 پہلو ہیں اگر آپ اس رپورٹ کے اس میں تفصیلات میں جائیں. ایک تو یہ کہ ڈرون کا استعمال, یعنی خود اس پہ بحث ہوئی ہے کہ ڈرون کا استعمال اس انداز سے ایک فرد کے خلاف یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے. صحیح ہے. یہ خود امریکنز کی اور سیکیورٹی کونسل اور جو اس طرح کے جتنے ادارے ہیں ان کی اپنی جو ڈیفینیشن ہے اسٹیٹ ٹیررزم, یہ تقریباً اس سے جا کے ملتا ہے. یعنی جب ایک اسٹیٹ کسی دوسری اسٹیٹ میں جا کے اپنے مرضی سے کسی شخص کو ڈرون کے اس میں نشانہ بنائے تو یہ اسٹیٹ ٹیررزم میں آ جاتا ہے. یعنی ایک اس کا جو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ بھئی چونکہ ڈرون استعمال کیا گیا. دوسرا پہلو یہ تھا کہ ایک دوسرے ملک میں عدم مداخلت جو ہے وہ عالمی اداروں کا ایک قانون ہے کہ آپ کوئی بھی کسی دوسرے ملک میں اس ملک کی اجازت کے بغیر کسی طرح کی مداخلت نہیں کر سکتے. فوجی مداخلت ہو ایک اس سے بھی اگلا ایک قدم. تیسری وجہ یہ تھی کہ خود جنرل قاسم سلیمانی اسٹیٹ گیسٹ تھے. وہ کسی خفیہ نام سے نہیں جا رہے تھے, وہ کوئی خفیہ دورے پہ نہیں تھے, وہ ایک اسٹیٹ گیسٹ تھے اور عراق کے پرائم منسٹر سے ان کی ملاقات تھی, عراق کے اعلیٰ عہدیداروں سے ان کی ملاقات تھی اور طے شدہ یہ ساری چیزیں تھیں. لہٰذا ایک اسٹیٹ گیسٹ کو جب آپ اس طرح کا نشانہ بناتے ہیں تو یہ بھی جنیوا کے جو رولز اور قوانین اور کنونشن اور جو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے عنوان سے بھی اس کی بھی ایک خلاف ورزی تھی. ایک اور چیز کہ جو معاہدہ بغداد اور واشنگٹن کے تھا اس کے اندر کسی طرح کی کارروائی کرنے سے پہلے خود جو ہے بغداد کو انفارم کرنا ضروری تھا. یہ اس لحاظ سے بھی ایک قانونی لحاظ سے اس کی ایک مشکل بن گئی. ایک اور چیز یہ تھی کہ جب کوئی دوسرا ملک کسی دوسرے ملک کے اندر کسی طرح کی کارروائی کرتا ہے تو اس کے پاس ایک ریزن ہونی چاہیے. وہ ریزن اس کو بھی سلامتی کونسل کی اس ہیومن رائٹس کونسل نے ریجیکٹ کیا ہے کہ یہ فوری خطرہ نہیں تھے. یعنی جب کسی چیز کو خطرہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک بہانہ یا اس کی ایک ریزن قرار دی جاتی ہے کہ چونکہ یہ خطرہ تھے اور اس سے امریکن اسٹیٹ کو یا جو بھی حملہ آور ہو اس کی اسٹیٹ کو یا اوورآل امن عامہ کو یا عالمی امن کو خطرہ ہو, ایسی بات بھی نہیں تھی. اور ایک اور جو بنیادی وجہ تھی کہ جنرل قاسم سلیمانی کی جو شہرت تھی یا ہے اور امریکن بھی اس کو قبول کرتے ہیں اور عالمی برادری بھی اس کو قبول کرتی ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف, یعنی اس عالمی دہشت گردی کے خلاف یا اس ٹیررزم کے خلاف کہ جس کا دعویٰ خود امریکہ کرتا ہے, یعنی اس کے خلاف عراق کے اندر جو اس کے وجود کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شریک ہے. یعنی امریکہ یہ دعویٰ کرتا ہے. جنرل قاسم سلیمانی معروف ہی اس دہشت گردی کے خلاف تھے. انہوں نے عملی کوششیں کی اور عراق کی حکومت کی مرضی سے ان کی دعوت سے کیے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے قوانین ایسے بنتے ہیں کہ جو انٹرنیشنلی ریکمینڈڈ ہیں, چاہے وہ یو این او کے ہوں یا سیکیورٹی کونسل کے اندر ہوں یا آپ اس کو جنیوا کنونشن کے حوالے سے, سب کے اندر جتنے قانون بنتے تھے اس کی روشنی میں یہ رپورٹ تیار ہوئی. اگر کہیں پہ بھی نقص یا کمی ہوتی تو سیکیورٹی کونسل کی یہ جو خصوصی رپورٹر تھیں جو کبھی بھی اس طرح کی چیز وہ اصرار کر رہی ہیں, اپنی بات پہ اڑی ہوئی ہیں. پہلے بھی انہوں نے جب رپورٹ دی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ قانونی
عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. اور آج جب انہوں نے میادین سے دوبارہ ٹیلی فون پہ انٹرویو کیا ہے یا جو بھی اس میں ملاقات ہوئی ہے اس میں انہوں نے پھر اصرار کیا, یعنی وہ ابھی تک اپنے اس موقف پہ ہیں کہ سخت ترین دباؤ. دیکھیں نا پومپیو تو چیخ اٹھا جب اس کو یہ پتہ چلا کہ سلامتی کونسل کی ہیومن رائٹس کونسل, جس کو وہ بہانہ بناتے ہیں نا, یہی امریکن ہیومن رائٹس کے نام پہ تو دوسروں کا استحصال کرتے ہیں. جب بھی کوئی دشمن ہوتا ہے اس کو مخالفت کرنی ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں یہاں پہ ہیومن رائٹس کی جو ہے نا وائلنس ہو رہی ہے, اس کو یہ کر دو, اس کو یہ کر دو, تو وہ خود اپنے دام میں پھنس گئے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زاویہ نگاہ, اور اس میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر برائے ماورائے عدالت قتل کے حوالے سے. ان کی جو رپورٹ ہے شہید قاسم سلیمانی کے خلاف امریکی جارحیت اور دہشت گردانہ اقدام کے حوالے سے, اس پر گفتگو کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب. ڈاکٹر صاحب, یہ تو بات ہو گئی کہ یہ اقدام غیر قانونی ہے اور امریکہ نے جو کچھ بھی کیا اس کا کوئی قانونی جواز نہ عالمی سطح پر وہ دے سکتا ہے, نہ اپنے قوانین کے تحت دے سکتا ہے, نہ وہ اپنی جو دہشت گردی کی اس نے تعریفیں کی ہیں اس پر یہ اس کا اقدام پورا اترتا ہے. افغانستان کے حوالے سے عالمی عدالت انصاف اور عالمی فوجداری عدالت نے جو اقدام کی کوشش کی تھی, اس پر امریکہ نے خود عالمی عدالت انصاف کے خلاف کچھ پابندیاں لگائیں, اس کے ججز کے خلاف بھی پابندیاں لگانے کی بات کی. عراق میں جو اس کے جرائم ہیں اس کے حوالے سے ایک الگ ایک چیپٹر ہے. اب ایک نیا چیپٹر جو ہے وہ کھلنے کے لیے جا رہا ہے. آپ کے خیال میں کیا ان تمام کیسز کو اگر ہم جمع کریں اور یہ جو تمام کیسز اگر عالمی عدالت انصاف میں جاتے ہیں تو انصاف کی کتنی توقع ہے؟ دیکھیں, ایک انصاف یہ ہوتا ہے کہ آپ انصاف کے نتیجے میں کسی کو سزا دیتے ہیں. ایک انصاف کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اس فرد کی یا مجرم یا ملزم جس کو بھی آپ, جب وہ مجرم بن جاتا ہے اور اس کو سزا دے دی جاتی ہے, اس کی ساکھ کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ساکھ اس وقت کیا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس عالمی عدالت میں جانے سے پہلے ہی عالمی برادری فیصلہ کر چکی ہے. یعنی عالمی عدالت جو فیصلہ کرنا ہے وہ امریکہ کو فائن کر دے گا, کوئی اسٹیٹمنٹ جاری ہوگی. یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ مثلا ٹرمپ کے خلاف کوئی مثلا فوجداری مقدمہ قائم ہو جائے گا یا اس کو مثلا ہینگ کر دیا جائے گا یا اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی اس طرح کا. وہاں پہ بھی ایک علامتی سزائیں دی جاتی ہیں, علامتی طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, جس پہ عموماً جو ہے وہ ساکھ اور اس کی کریڈیبلٹی اور اس ملک کی اس عنوان سے بنتی ہے. بعض ڈکٹیٹرز کو سزا بھی ہوئی ہے, ان کے خلاف پابندیاں بھی عائد ہوئی ہیں, یہ بھی اپنی جگہ پہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا. بہت سارے ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ جب ان کو ایک باقاعدہ ایک جرم کے طور پہ مثلا جیسے فوجی جرائم کی بات کی جاتی ہے کہ ایک باقاعدہ اس کو قرار دیا گیا تو اس کی سزائیں متعین ہیں. لیکن امریکہ کے عنوان سے ہم جب دیکھتے ہیں تو مثلا ایران اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ تھا اور اس کو معاہدے کو ایران نے عالمی عدالت میں چیلنج کیا اور وہ رد ہو گیا. یعنی یہ سینکشنز کے خلاف کہ جو پرانا ماضی کا کوئی 50s کے اس میں تھا, اس میں عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ یہ سینکشن لگا ہی نہیں سکتا امریکہ. اب وہ اناؤنس تو ہو گیا, لیکن یہ ہے کہ اب وہ کیا امریکہ یا ٹرمپ یا وہ جو نیو کنزرویٹوز بیٹھے ہیں وہ اس کو مانیں گے, ان کی کانگریس مانیں گی یا نہیں مانیں گے, ایک دوسرا ہے. لیکن عالمی برادری کے اندر جو پیغام جاتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے. یعنی اس ملک کی جو حیثیت ہوتی ہے, اس کی جو ساکھ کی بربادی ہوتی ہے, اس عنوان سے ابھی آپ اسی مسئلے میں دیکھیں کہ یہ مسئلہ ابھی صرف سیکورٹی کونسل کی اس ہیومن رائٹس کمیٹی میں بات گئی ہے, اور اس وقت آپ عالمی میڈیا کے اندر دیکھیں خود امریکہ کے اندر آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ ہم نے جو خود قوانین بنائے تھے. یعنی ایک میں مقالہ دیکھ رہا تھا, اس میں یہ تھا کہ ہم نے یہ بنائے ہیں. یعنی بالحق یہ ماننا تو پڑے گا نا کہ سیکورٹی کونسل ہو, یونائٹڈ نیشن ہو, اس پہ ہمیشہ ان کا تسلط رہا ہے, اور بڑے بڑے فیصلہ جو ہوئے ہیں فیصلہ سازی میں انہوں نے اپنے مفادات کو سامنے رکھا ہے کہ جس طریقے سے بھی ان کو کسی طریقے سے کوئی سپورٹ مل سکتی ہے ایسا قانون بنانے میں. وہ بہت سارے ایسے قوانین ہیں وہاں پہ جو صرف ان کی فائدے میں, یہ بھی اس طرح کے قوانین کو پہلے بھی وہ اپنے فائدے میں استعمال کرتے رہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سزا اناؤنس ہو چکی ہے. یعنی جب آپ دنیا کے کسی ملک میں پوچھیں امریکہ پہ آپ کو اعتماد ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہے. ٹرمپ کے اقدامات پہ آپ کو یقین ہے, وہ کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ ناقابل اعتماد ہے. جب وہاں کی جو
جسے کہتے ہیں تھنک ٹینک ہیں، ان کے بارے میں لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، دنیا کے تھنک ٹینک سے، دنیا کے بارے میں جو سوچتے ہیں، جو دنیا کے مستقبل کو آئندہ دیکھتے ہیں، ان سے پوچھیں تو کہتے ہیں یہ دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ تھنک ٹینکس ہیں، وہ نیو کانز ہے کہ جو وہ جنگی ٹولہ ہے کہ جو وائٹ ہاؤس اور وائٹ ہاؤس کے ارد گرد جو ہے وہ مسلسل منڈلاتا رہتا ہے اور وہاں سے جو ہے ایسی چیزیں آتی ہیں. تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہیگ کی عالمی عدالت میں جا سکتے ہیں، قانون میں ان کے خلاف ٹرمپ اور امریکنز کے خلاف فیصلہ بھی آ جائے گا، لیکن فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سنا دیا گیا ہے. عوام کی جو نفرت ہے، اب دنیا میں ٹرمپ کہیں پہ بھی جائیں، وہ تو اب اپنے ملک میں بھی اس کی تو اب اپنی صورتحال یہ بن گئی کہ اپنے شاید کسی شہر میں جائے تو اس کو کوئی استقبال کرنے والا نہ ہو، بلکہ اس کے خلاف نعرے لگنے والے ہوں. اور اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی اسٹیٹ کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے سب سے بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ ندامت کی بات یہ ہوتی ہے، ناکامی کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس ملک کے اندر اس ملک کے اپنے شہری اپنا پرچم جلانا شروع کر دیں، اپنی آزادی کی، اپنی فریڈم کے بارے میں اپنی اہم شخصیات کے مجسمے گرانا شروع کر دیں. یعنی اس ٹرمپ کی وجہ سے، یا میں نیو کانس کہتا ہوں، اس سے انہی لابی کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں. یہ فرد ہے، ٹرمپ ایک شخص ہے، لیکن اس کے پیچھے جو پورے ایک سسٹم کام کر رہا ہے، اس سسٹم نے امریکہ کو آج اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے کہ امریکی پرچم خود امریکی شہروں میں جلائے جا رہے ہیں، مجسمے اہم شخصیات کے خود امریکی شہروں میں ہو رہے ہیں، بلکہ دوسری جگہوں پہ بھی جہاں کہیں بھی امریکہ کے ساتھ کسی کو کوئی ربط بنتا تھا، کوئی فرد کا، کسی ادارے کا، اس کے خلاف بھی جو ہے وہ دنیا میں نفرت پھیل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ بھی انشاءاللہ جانا چاہیے، چونکہ سفارتی طریقوں پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ سفارتی طریقے سے دشمن کے خلاف جتنا کر سکتے ہیں، وہ یقیناً ایران کرے گا، ابھی تک بھی ہو رہا ہے، لیکن نتائج میں سمجھتا ہوں کہ وہ آنا شروع ہو گئے. ٹھیک، کوئی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے قانونی پہلوؤں کی بات کی اور آپ نے کہا کہ یقین عالمی برادری نے تو اس کا فیصلہ دے دیا ہے، صرف اب ایک اناؤنسمنٹ رسمی طور پر شاید اگر ہو تو عالمی عدالت انصاف سے اس کے بارے میں ہو جائے کہ امریکہ جو ہے اس کا اقدام جو تھا وہ کیا تھا اور اس کو سزا کا علامتی طور پر اعلان ہو سکتا ہے. بنیادی طور پر ایک سوال یہ ہے کہ امریکہ دنیا کی مختلف ریاستوں کو مختلف عناوین سے کبھی دہشت گرد اور کبھی باغی قرار دیتا رہا ہے. اب جو یہ امریکہ کا اقدام اور اس کے بارے میں جو رپورٹ سامنے آئی ہے، اس رپورٹ سے ایک بار پھر کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ الزام جو امریکہ دوسرے ملکوں کو دیتا تھا کہ یہ ممالک باغی ریاستیں ہیں، کیا یہ ٹائٹل اب امریکہ کے لیے لگنے جا رہا ہے یا نہیں؟ وہ ایک شعر ہے اردو میں کہ تمہاری زلف پہ ٹھہری تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ اعمال میں تھی. اصل میں یہ چیزیں انہوں نے دوسروں کے لیے رکھی ہوئی ہیں نا، جب یہ خود خلاف ورزیاں کرتے ہیں، جب خود یہ وائلیشنز کرتے ہیں. اب جو بھی آپ کہتے ہیں نا، جو انہوں نے خود معیارات بنائے ہیں، ہیومن رائٹس کیا ہوا ہے اس کا تو آپ نے اس میں دیکھ لیا کہ کس انداز سے ہیومن رائٹس کی وائلنس کی اور اس کمیٹی سے بھاگ گئے. یعنی جب انہیں احساس ہوا کہ اب ان کے اقدامات جو ہیں وہ تشت بام ہو رہے ہیں اور اب ان کو نہیں چھپایا جا سکا، تو کمیٹی سے نکل گئے. اب آئیں ڈیموکریسی کے عنوان سے دوسرا جو ان کا بڑا نعرہ ہے کہ جمہوریت پسند ہے. آپ جائزہ لے لیں، آپ کتنے ڈکٹیٹر ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہیں، اور کتنی جمہوری حکومتیں ہیں کہ جو ان کے جبر کا شکار ہیں. یعنی حمایت تو اپنی جگہ پہ، یعنی جبر کا شکار ہیں. وہ ان جمہوری حکومتوں کو ایک آنکھ بھی جیسے کہتے ہیں ان کو نہیں بھاتی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ دیکھیں. یا مثلا آپ ایک اور بڑا نعرہ ان کا ہے کہ جو فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں کہ اظہار بیان کی آزادی ہونی چاہیے اور فلاں ہونا چاہیے. وہ آپ دیکھ لیں اب کیا کر رہے ہیں پوری دنیا، جہاں کہیں بھی مخالفت ہوتی ہے دبا دیتے ہیں اس کو. اپنے ملک کے اندر بھی اور باہر بھی، جہاں کہیں بھی ایک زائنسٹ ٹولہ پوری دنیا کے اس میڈیا پہ بیٹھا ہے جو اپنی مرضی کی نیوز بناتا ہے، اپنی مرضی کے وہاں سے انالیسز لے کے آتا ہے، کک کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو جا کے جو ہے وہ لوگوں کے منہ میں لقمہ دیتے ہیں دوسرے لفظوں میں. تو فریڈم آف سپیچ بھی کہاں پہ ہے؟ اب عالمی قوانین کی جو بات کرتے تھے کہ ہم عالمی قوانین ہم نے بنائے ہیں اور ہم نے دنیا پہ امن جو ہے قائم کیا ہے، اور عالمی قوانین جنیوا کنونشن، UN کے فلاں چارٹر اور یہ سب اب دیکھ لیں اس میں بھی آ کے اس وقت وہ بالکل جسے کہتے ہیں اوپن ہو گئے ہیں. اب ان کے اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا کسی چیز کے پیچھے چھپ نہیں سکتے. جو انہوں نے پہلے یہ پردے بنائے ہوئے تھے، ان پردوں کے پیچھے رہ کے یہ حملے کرتے تھے. اب پردے آہستہ آہستہ جو ہے نا منکشف ہو چکے ہیں، پردے فاش ہو چکے ہیں. اب حقیقی امریکی چہرہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اب اس چہرے کو دیکھ کے لوگ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اس امریکہ کو، اس دہشت گرد امریکہ کو
کہ جس نے خود اپنے بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. اور تاریخ ہے امریکہ کی, صحیح. یعنی امریکہ کی آپ تاریخ دیکھیں کہ امریکہ کی جب سے امریکہ وجود میں آیا کتنے سال اس نے بغیر جنگ کے گزارے ہیں. یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ پورے کئی سو سالہ میں سے 15-20 سال مشکل سے بنتے ہیں کہ جس میں یہ کسی ملک پہ حملہ آور نہیں ہے یا کسی ملک میں اس نے مداخلت نہیں کی ہوئی, جنگ نہیں چھیڑی ہوئی. تو ایسا ملک تھا, اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا. تو یہ اس کے چہرے سے نقاب اتر رہا ہے اور یہ اندر سے اترے گا. یعنی اس وقت جو امریکہ کے اندر جو اس وقت ایک موومنٹ چلی ہے, البتہ ابھی تک اس کے بڑے جیسے کہتے ہیں نا چھوٹی سطح کے مطالبے ہیں. صحیح. یہ جو پختہ ہوگی یہ موومنٹ, یہ تحریک, یہ نسل پرستی کی بنیاد پہ ہے. ظاہراً ابھی یہ صرف پولیس کے عنوان سے ہے یا چند فیصلوں کے بارے میں یا چند قوانین کے بارے میں. اب یہ کھل کے آئیں گے جب یہ ابھی جو انہوں نے اقدامات شروع کیے ہیں, تو اس کے بعد یہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا بھر میں اس سرمایہ دارانہ نظام کے, جس کا اس وقت سب سے بڑا جو ہے وہ امریکہ جو علامت ہے سرمایہ دارانہ نظام کی, یہ ہے وہ جس نے پوری دنیا کو مصیبتوں میں اور مصائب میں جو ہے مبتلا کر رکھا ہے. جب اس سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف جو ہے نا جنگ طول پکڑے گی, شدت آئے گی, نفرت بڑھے گی, پھر وہ زائنسٹ لابی جو ہے وہ کھل کے سامنے آئے گی کہ اصل پیچھے کون سی قوت تھی اور وہ کیا نتائج دینا چاہ رہی تھی. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے.